بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں جا رہے؟ حنظلہ کہاں؟ بیٹھ جاؤ، کوئی بات نہیں، بندر بھگا رہے ہیں، بیٹھ جاؤ، کوئی نہیں۔ کیا ہے؟ کون؟ تجھے وہ فون آیا؟ پھر کیسے دیکھ لیا تو نے بھی؟ تو یہاں بیٹھا، تجھے پتہ چلا کوئی بلا رہا۔ اجازت کے بعد جس کے دل میں ایک بجلی کون جائے اور کبھی پیدا ہو جائے وہ کامیاب، ورنہ ناکام رہے گا۔ جب مجھے میرے حضرت نے اجازت دی تو میرے اعضاء پر کئی دن تک اثر رہا۔ فغطنی والی روایت میں ہے فخشتو، اس کی 12 توضیحات کی گئی ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ نبوت کے بارے گراں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا ہوا کہ موت کا اندیشہ ہونے لگا۔ میں نے اپنے اکابر حضرت مدنی سے سنا ہے، جس کو اجازت کے بعد کرنٹ کا سا اثر پیدا ہوا اس کو زیادہ نفع ہوا۔ اجازت بہت سی مصالح کی بنا پر دی جاتی ہے۔ میں حضرت گنگوہی اور اکابر کے لوگوں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو اجازت نہیں دی گئی، حالانکہ ان کے حالات بہت سے اجازت یافتہ لوگوں سے اچھے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے بعض مجازین کو اندر بلایا اور کچھ لوگوں کو باہر بٹھایا اور فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تم اونچے ہو اور دوسرے فروتر، یہ گھمنڈ نہ ہو۔ مجھے جب میرے حضرت نے اجازت دی تھی تو میری تمنا تھی کہ کسی کو خبر نہ ہو، اس کے لیے میں نے حضرت رائے پوری کے پاؤں تک پکڑ لیے۔ فرمایا رمضان میں میرا اور حضرت مدنی کا یہ معمول تھا کہ ہر ایک دوسرے کو پہلے خط لکھا کرتا تھا، اکثر میں ہی لکھتا تھا، عموماً شعر ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے خط لکھا، اس میں یہ شعر تھا: گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، اے خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی۔ خطوط میرے پاس محفوظ ہیں، چند تصویر بتان، چند حسینوں کے خطوط، بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامہ نکلا۔ ارشاد فرمائیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ مردوں کو برائیوں کے ساتھ ذکر نہ کرو بلکہ ان کی بھلائیوں کا تذکرہ کرو۔ ہم لوگ اس قدر افراط و تفریط میں مبتلا ہیں، تعریف میں تو کسی کو آسمان پر چڑھا دیتے ہیں اور کسی کو تحت الثری میں پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر نہ آمادہ کرے کہ تم اس کے ساتھ نہ انصاف کرو، انصاف اختیار کرو، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ ارشاد فرمایا، حدیث میں آیا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمین پر اللہ اللہ کہا جائے گا۔ میرے دوستو، دین پر مضبوطی سے قائم رہو اور اکابر کے طریقے زندگی پر چلنے کا عہد کرو۔ آج ایک نابینا مہمان آئے تھے، حضرت نے ان سے فرمایا تھوڑی دیر تشریف رکھیے، پھر ملاقات کروں گا، مگر وہ چلے گئے۔ اس پر حضرت کو قلق ہو رہا تھا، چاروں طرف تلاش کرایا مگر وہ نہیں مل سکے۔ فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے مہمانوں کا اور زیادہ اکرام کروں۔ حدیث میں آیا ہے: من کان یؤمن باللہ وبالیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جس کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔
فرمایا کہ بھوپال کے کرنل اقبال صاحب ایک وجیح اور خوبصورت فوجی آدمی تھے۔ میرا صبح کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت کسی کا آنا گوارا نہیں ہوا سوائے حضرت مدنی، یہ چچا جان اور حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اس سلسلے میں میرٹھ کے وکیل صاحب کا قصہ سنایا تو بھوپال کے کرنل صاحب جب آئے تو فرقان بھاگا ہوا اوپر آیا کہ ایک بہت بڑے آدمی آئے ہیں اور وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بھاگ یہاں سے، 11:30 بجے ملاقات ہوگی۔ انہوں نے کہلوایا کہ مجھے ابھی رائے پور جانا ہے، صرف ملاقات مقصود ہے۔ چنانچہ اوپر سے نیچے اتر کر مہمان خانے میں آیا۔ میں اپنے سادہ لباس میں تھا۔ انہوں نے کہا مجھے شیخ الحدیث صاحب سے ملاقات کرنی ہے۔ میں نے کہا مجھے کو لوگ شیخ الحدیث کہتے ہیں۔ وہ جلدی سے اٹھے اور ملاقات کی۔ میں نے کہا کہ دوپہر کا کھانا کھا کر رائے پور جائیے گا۔ بہرحال وہ کھانا کھا کر رائے پور گئے۔ دوسرے دن واپس آئے۔ اللہ کی شان، اس دن دسترخوان پر کھانا خوب آیا تھا، کہیں ولیمہ تھا، وہاں سے پلاؤ وغیرہ بھی آ گیا تھا۔ میں نے کہا کہ کھانا کھائیے۔ کھانا کھا چکے تو کہنے لگے کہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر ایک بات عرض کرنی ہے۔ کسی نے میری جیب کتر لی، کرائے کے لیے 30 روپے کی ضرورت ہے۔ میں نے ان کو روپے دے دیے۔ انہوں نے جا کر 30 روپے یہ اور 300 روپے مزید ہدیتاً بھیجے۔ میں نے جواب میں لکھا کہ اتنا سود نہیں ہوتا۔ بہرحال اصرار کے بعد میں نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد مجھ سے تعلقات ہو گئے۔ انہوں نے ایک وقف سوالات کا دیوبند مظاہر العلوم، تبلیغ اور جمعیت علماء کے لیے کیا تھا۔ مدرسے والوں نے ان کا خوب شکریہ ادا کیا اور مولوی یوسف صاحب نے ٹھوکر مار دی اور کہا کہ ہمیں آپ کا وقت چاہیے۔ انہوں نے میرے ذریعے مولوی یوسف صاحب سے سفارش کرانی چاہیے۔ میں نے کہا کہ میں حکم نہیں دے سکتا، مشورہ دے دوں گا کہ قبول کر لیں۔ چنانچہ جب میں نے مولوی یوسف صاحب سے کہا تو انہوں نے کہا کہ طبیعت نہیں چلتی، ویسے آپ کا حکم۔ میں نے کہا کہ تمہاری طبیعت کے خلاف میں حکم نہیں دے سکتا۔ ان کے واپس کرنے کے بعد اتفاقاً میرا دلی جانا ہوا اور وہاں ان سے ملاقات ہو گئی۔ وہ بہت خوش ہوئے۔ میں نے کہا مجھے بھی خوشی ہوئی۔ ہمارے یہاں کی شورا نے فیصلہ کیا تھا کہ ایک وفد آپ کی خدمت میں شکریہ کے لیے جائے، اس میں بھی شرکت کروں، مگر اچھا ہوا کہ آپ سے یہیں پر ملاقات ہو گئی۔